لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی توفیق سے تمام قسم کے کار خیر انجام پاتے ہیں، جو پوری کائنات کا مدبر حقیقی ہے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، مسجد میں تشریف فرما تمام قابل احترام علماء کرام، مسجد حسن کے تمام باوقار قابل قدر ذمہ داران، اراکین اور ٹرسٹیان، دور اور نزدیک سے تشریف لائے تمام محترم و مکرم دینی بھائیوں اور پردہ نشین عفت مآب ماؤں اور بہنوں، حقیقت قربانی آج کل شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، میڈیا پر ایک ڈسکشن چل رہا تھا اسی موسم کی مناسبت سے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے، کسے کہتے ہیں قربانی. بہت سارے لوگ اظہار خیال کرنے والے موجود تھے
ان میں بزام خیش ایک دانشور نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوا شاید وہ کوئی فلم انڈسٹری کا انسان تھا، اس نے کہا قربانی کا مطلب یہ ہے جو چیز انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو بس اسے اللہ کے لیے قربان کر دے۔ اس دانشور کا اپنے خیال کے مطابق اس روشن خیال انسان کے یہاں قربانی کا ڈیفینیشن یہ تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے قربانی کی، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں قربانی کا معنی کیا ہے۔ قربانی قربان سے بنا ہے، قربانی فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی سے قربانی جس میں نسبت لگی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے حلال ذبیحہ۔ اسی طرح قربانی کا لفظ جب بولا جائے تو عید الاضحیٰ کے دنوں میں اونٹ، گائے بیل، بھیڑ، دمبے اور بکرے وغیرہ ذبح کرنے کو بھی قربانی کہتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ کے لیے قربان کیا جائے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان ہو یا کسی اور مناسبت سے اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے انسان قربان کرے، جیسے عقیقے کی قربانی۔ عقیقے میں بھی جو جانور ذبح ہوتا ہے آپ اسے قربانی کہہ سکتے ہیں۔ یا آپ نے کوئی نظر مانی ہے کہ اللہ اگر یہ میرا کام ہوا، میری امی بیمار ہیں شفا یاب ہو گئی، اللہ ایک جانور صدقہ کر دوں گا قربان کر کے، اس کا نام بھی ہے قربانی۔ تو اس طرح قربانی کا ایک وائڈ مفہوم ہے، لیکن اس خاص پس منظر میں ایام عید الاضحیٰ میں جو خاص جانور ہیں انہیں قربان کرنے کا نام ہے قربانی۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، دو طرح کے۔ ایک لفظ ہے نسک، یہ بھی قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ ہے اضحیہ، جس کے معنی قربانی ہے اور اس کی جمع آتی ہے اضاحی۔ اسی لیے ائمہ حدیث نے، آپ دیکھیں گے محدثین نے جہاں قربانی کے مسائل کا تذکرہ کیا وہاں باب باندھا ہے کتاب الاضاحی یا باب الاضحیہ، اس کے معنی قربانی۔ اسی طرح عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ مستعمل ہے ضحیۃ، جس کی جمع آتی ہے ضحایا، معنی قربانی۔ ایک اور لفظ، عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے، ایک معنی کی تعبیر اور ایکسپریشن کے لیے کئی الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں، یہ اس کے غناءت اور مالداری کی پہچان ہے۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے قربانی کے لیے، وہ ہے اضحیٰ، جس کی جمع آتی ہے اضحیٰ، اور اسی لفظ سے ہم یہ عید جو آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یہ اس کا صحیح پروننسیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عید الضحیٰ۔ یہ الضحیٰ کا لفظ عید کے ساتھ جوڑنا یہ علماء حدیث، علماء تفسیر، علماء اسلام نے غیر مناسب کہا ہے۔ اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، کیونکہ اضحیٰ ان کی جمع اضحیٰ ہے۔ یہ ہے قربانی۔ اس کی حقیقت پر جب بحث ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ایک تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ قربانی، اس کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اتنی ہی پرانی اس کی تاریخ ہے جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے اس دھرتی پر۔ سب سے پہلے انسان کون ہے بتائیے بھائیو؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ان کی ذریت جب بڑھی آگے تو وہاں آپس میں شادیوں کے مسائل کو لے کر کے یہ ہوا کہ چلو قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو آدم کے بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی۔ کیا نام تھا بیٹوں کا؟ حابیل اور
قابل. حابل کہتے تھے جو شریعت ہمیں ملی ہے اس کی روح سے، اے قابل تمہاری بہن میرے لیے حلال اور میری بہن تمہارے لیے حلال. لیکن قابل بضد تھے کہ نہیں، میں اپنی بہن تمہیں نہیں دوں گا، میری بہن میرے لیے. چلو بھائی قربانی پیش کر لیں. پورا واقعہ قرآن کریم نے درج فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے نبی آپ پڑھ کر سنا دیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، لیکن دوسرا بضد ہو گیا کہ بھلے تمہاری قربانی قبول ہوئی میری نہیں، لیکن میں تمہیں مار دوں گا، اور مار دیا. پر قتل ہونے سے پہلے اس اللہ والے بندے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. قابل تم تو ڈرنے والے نہیں، منمانی کر رہے ہو. تو اس طرح قربانی کی ایک تاریخ ہے، لیکن جو قربانی ہمیں ملی ہے شعار اسلام کے طور پر، ہم اگر دیکھیں گے تو اس شعار نے ہمیں کچھ خاص طریقے بتائے ہیں، خاص اوقات بتائے ہیں، خاص دن کی تعیین کی ہے، خاص جانوروں کی تخصیص ہے. اس لیے یہ قربانی دوسرے اور مذاہب، دوسرے اور دین دھرم کے ماننے والوں کے ہاں جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. مختصر یہ کہ قربانی کا تقریباً ہر دھرم اور مذہب کے یہاں تصور رہا ہے، لیکن غرض اور مقصد میں فرق رہا ہے. دیکھیے حابل اور قابل کی قربانی کسی اور مقصد کے لیے تھی کہ چلو کون ہے جس کی قربانی قبول ہو وہ اس خاتون سے شادی کرنے کا مستحق ٹھہرے. لیکن ہمارے ہاں اس کا غرض اور مقصد کچھ اور. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ کیا مقصد ہے؟ مقصد قربانی کیا ہے؟ لیکن ابھی میں آپ کو حقیقت سے روشناس کر دوں. قربانیوں کا یہ سلسلہ چلا اور جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. اللہ نے نبوت عطا فرمائی. بڑھاپے میں بہت تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ نے لخت جگر اسماعیل کی شکل میں دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے. یہ لخت جگر بڑا ہوا، شعور کی منزلوں پر جیسے ہی قدم رکھا، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت ابراہیم کا امتحان لینا چاہا اور بس خواب آیا ذبح کرو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جب کئی بار یہ خواب دیکھا تو چل پڑے. اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی 102 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین سے چل کر مکے پہنچ گئے جہاں اسماعیل اور ان کی ماں حاجرہ کو بسا کر گئے. بچے سے آ کے سرگوشی کی اور بتایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھو کیا خیال ہے تمہارا. آپ تصور کیجئے وہ بیٹا جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو، جس میں جوانی کا گرم خون ہو، جو اپنے زندگی کی مختلف بہاروں کی امیدیں رکھتا ہو، جو زندگی جینے کا سلیقہ بھی سیکھ رہا ہو، اس نے کیا جواب دیا ہو؟ قرآن کریم نے بڑی اچھی تعبیر پیش کی ہے. جیسی تربیت ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی، اسماعیل نے اسی انداز میں ایک سلیقے مند بیٹے کے طور پر اپنے باپ کو جواب دیا اور کہا یا ابتی، اے میرے ابو محترم، افعل ما تؤمر، جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. آسمان اور زمین دنگ ہے. یہ فیضان نظر تھا
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ جواب، یہ سلیقہ مندی، یہ ادب، یہ پاس و لحاظ اسماعیل میں کہاں سے آیا؟ میں رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں پوچھتا ہوں میرے بھائیو ذرا بتاؤ، اسماعیل کی تربیت کس کی گود میں ہوئی تھی؟ باپ یا ماں؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ کس نے تربیت کیا؟ ماں نے تربیت کیا تھا۔ اس لیے کہ باپ ابراہیم تو کافی دور تھے، دعوت اور تبلیغ کے مشن میں کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی عراق اور ان تمام سرزمین میں وہ دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن وہ سلیقہ مند بیوی، وہ وفا شعار، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی اللہ کی بندی حضرت حاجرہ، اس نے اپنے گود میں پالا تھا۔ اس کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ اسماعیل اپنے باپ کے سوال پر ویسا جواب دے سکے جو کسی باپ کو اپنے بیٹے سے امید ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے معاف فرمائیے گا، آج ہمارے گھر میں پلنے والا بچہ بڑا ہوتا ہے، کالج کی باؤنڈری میں قدم رکھتا ہے، کہیں انجینئرنگ کر رہا ہے، کہیں میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، کہیں BBA اور MBA کی ڈگری لینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اگر باپ نے سمجھا دیا بیٹے ٹھیک ہے پڑھو، اعلیٰ تعلیم سے اسلام نہیں روکتا لیکن اسلام کی پاسداری ہو، کیا مطلب ابو؟ ارے بس یہی بیٹے کہ تمہاری پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہے نا، اسے اوپر پہنو۔ آخر اگر ٹخنے سے اوپر پہنو گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ BBA MBA کی ڈگری تمہیں نہیں دی جائے گی، یہ کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن ابو بہت اچھے کلچرڈ سوسائٹی میں رہتا ہوں، میرے پروفیسرز، میرے ساتھی، میرے کلاس میٹس، میرے کلیگز، وہ تو مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے اگر اوپر آ گیا میرا پاجامہ، میرا پتلون، میرا پینٹ، میری جینز۔ اللہ ابو رہنے دو نا، کالج بھی تو ویسا آپ نے دلایا، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو تو۔ اللہ بیٹا ابو کو سمجھا رہا ہے، ابو کہہ رہے ہیں بیٹے سنت ہے ٹخنے سے اوپر پہنو، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں کالج میں پڑھ رہا ہوں نا، وہاں تو چل رہا ہے، وہاں چلتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، غیرت مند انسانوں، وہ بیٹا جس کی تربیت آپ اس طرح بھی نہ کر سکے کہ وہ نبی کے سنت کے پاس و لحاظ میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنا پاجامہ کٹا کر اوپر کر لے، آپ کیا امید رکھیں گے اس سے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اسلام کے لیے اپنی گردن حاضر کرے گا؟ امید ہے جو اپنی پینٹ نہ کٹا سکتا ہو اس لیے کہ سنت رسول ہے، وہ آپ کے کہنے پر یا شریعت کے تقاضے پر وہ نکل کر کے اسلام کے لیے اپنی حاضری دے گا، آپ اسے امید نہ رکھیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا جوان بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے لگانے سے پہلے ذرا سوچو کہاں کس سے رشتہ لگ رہا ہے، خاتون کون سی آ رہی ہے، وہ اسلامک تہذیب سے واقف ہے یا نہ واقف؟ آپ داماد کسے چن رہے ہو، کیا صرف اعلیٰ اور ہائر ایڈوکیشن اس نے لیا ہے یا دینی تعلیم سے بھی وہ واقف ہے؟ اگر ایسا نہیں تو آپ کو 100 بار سوچنا ہے کہاں جا رہا ہوں، کس طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ یہ حضرت حاجرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کے دور ہوتے ہوئے بھی بیٹے کو اس قدر پالا، ایسی تربیت دی کہ بیٹے نے جواب دیا اس عمر میں بھی، ابو جو اللہ کا حکم ہے کریے، میں حاضر ہوں، صبر کروں۔ اللہ ہمارے سماج کو ایسے ہی وفا شعار بچے عطا فرمائے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہو گئے، چھری تیز کی اور وقت آ گیا ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں ٹو دا پوائنٹ چل رہا ہوں اپنے منزل کی طرف۔ بیٹے نے لٹا دیا، باپ نے بیٹے کو لٹایا، اور کہیں رحم نہ آ جائے بیٹے نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ترس اور رحم نہ آ جائے، اللہ اکبر، مجھے آؤندے منہ لٹا دیجیے۔ اور بس چھری تیز ہوئی، گردن پر چلا ہی چاہتی تھی، بعض روایات میں ہے کہ چلائی انہوں نے، لیکن اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ رب العالمین نے جبریل کو جنت سے ایک میٹھا دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ میرے بندے ابراہیم سے کہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس رک جاؤ،
اپنے خواب کو تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ قربانی تمہارے بیٹے کی مقصود نہیں ہے، یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ آؤ یہ میڈا حاضر ہے، ابراہیم اسے قربان کر۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے اپنی چھری ہٹا کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو مان کر اور اسی میڈے کو قربان کیا۔ یہی تاریخ ہمارے نبی نے دہرائی، ہمارے نبی نے اپنی سنت اسے بنا دیا، اور آج امت محمدیہ کا ہر فرد جو کشادگی والا ہے، آج اس کے لیے یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، کرنی ہے اسے۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ اب مجھے آپ بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مطلب صرف اتنا ہے، استنباط کرتے ہیں، استنتاج، کہ ابراہیم نے اپنی پسندیدہ چیز قربان کی، اس لیے قربانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آپ کو محبوب ہے اسے آپ قربان کر دو۔ تو میں پوچھتا ہوں، ادھر ان میڈیا والوں سے کوئی پوچھے کہ بھیا آپ کے یہاں خرگوش پلا ہوا ہے جو آپ کو بڑا محبوب ہے، تو قربانی ہوگی؟ ہو جائے گی بھائی؟ آپ نے کہا میرا دیسی مرغا 5 کلو کا ہو چکا ہے، بڑی محبت مجھے اس سے ہے، کیا کچھ نہیں سکھایا اور کیا کچھ نہیں کھلایا میں نے اس کو، دیکھو جب بلاتا ہوں حاضر ہو جاتا ہے، جب کہتا ہوں لڑنے لگتا ہے، جب کہتا ہوں رک جاتا ہے، بڑا پیارا اور محبوب مرغا ہے، مجھے اس کی قربانی کرنی ہے۔ بولو ہو جائے گی؟ محبوب ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اب شریعت کے پابند ہیں، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے نبی نے یہ سنت کیسے نبھائی ہے، نبی کے صحابہ نے کن کن جانوروں کی قربانی پیش کی ہے۔ اب اس میں ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی نہیں ملا سکتے، ہمیں یہ محبوب ہے اس لیے کروں گا، ہمیں وہ محبوب ہے اس لیے کروں گا۔ تمام علماء نے اس بندے کو سمجھانا چاہا کہ نہیں میرے بھائی، آپ روشن خیال ہو سکتے ہو، روشن ضمیر ہو سکتے ہو، آپ دانشور اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو، لیکن آپ کا بیان کردہ یہ ڈیفینیشن بہرحال درست نہیں ہے۔ اب تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کیا کیا قربان کرنا ہے، کب قربان کرنا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، اس کے پابند ہیں ہم، لیکن نہیں، وہ صاحب اپنی روشن خیالی میں مگن تھے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے کہ کچھ خاص قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی ہمیں کرنی ہے۔ قرآن کریم نے ان جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا ہے۔ آپ سورہ حج سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 34 پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ ہم نے دیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، بہیمۃ الانعام میں سے، چوپایوں میں سے۔ اچھا، وہ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ اس کی تشریح، اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ گویا حدیث سے کسی طرح چھٹکارا ممکن نہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کفانا کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کچھ اور نہیں لینا، ہم اس سے کہیں گے ذرا صرف تیمم کر کے بتا دو، تیمم کر کے بتا دو۔ اگر حدیث رسول نہیں مانتے ہو تو جاؤ بالو اور مٹی سے اپنے آپ کو نہلاؤ، دھلو سارے اعضاء اور جوارے۔ کہاں سے ملے گا تیمم کا طریقہ تمہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ جی ہاں، پانی نہیں ہے، غسل کیسے ہو؟ پانی ہے نہیں، ناپاکی ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، حدیث کو نہیں لیتے ہو، جاؤ لوٹو پوٹو، جاؤ اسی دھول مٹی میں نہا لو، تو اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، نبی کی زندگی اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بنا کر دی، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے اس کا طریقہ بتایا تیمم کیا ہے، اور ہمیں پانی کی عدم موجودگی میں غسل کے لیے کس طرح سے فرائض انجام دیں گے۔ یہاں بھی میرے بھائی یہی کہوں گا میں، بہیمۃ الانعام، چوپائے کون کون سے ہیں؟ وہ ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کے صحابہ کی زندگی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ چوپائے تقریباً 3 سے 5 طرح کے ہیں۔ 3 کا ذکر حدیث میں آتا ہے، الابل
والبقر والغنم، یا کبھی شات کا لفظ ہے، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، جو بھی آپ کے لیے اویلیبل۔ اسی شات یا غنم میں لوگوں نے کہا ہے ضأن، معز یا دمبا، میڈھا، بھیڑ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اسی کے ضمن میں آ جائیں گے۔ آپ بھیڑ کی بھی قربانی کرو، آپ میڈھے کی کرو، آپ دمبے کی کرو، یہ سب اسی شات، غنم، ضأن اور معز کے ضمن میں آئیں گے۔ تو اس طرح سے قربانی کے لیے جانور خاص ہو گئے۔ کون کون سے بولو بھائیو؟ اگر تفصیل میں جائیں گے تو 4 سے 5 طرح کے جانور ہوں گے۔ تفاسیر کا خلاصہ: نمبر 1 اونٹ نر اور مادہ، نمبر 2 گائے نر اور مادہ، نمبر 3 بکرا بکری نر اور مادہ، اور اسی کے ضمن میں جو آنے والے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں دمبا نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، یا اسی طرح کچھ لوگ میڈھا کہتے ہیں۔ تو یہ جانور ہیں جو خاص ہیں قربانی کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جانور آپ دیکھیں گے حلال ہیں، لیکن ہم ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی نیل گائے اگر آپ کو مل گئی اور آپ نے پالا پوسا دانتی ہو گئی تو کیا قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ نے ہرن کوئی پا لیا اور لے آئے، اٹھا لائے، اور آپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، دانتی ہو گئی تو کیا قربانی ہوگی؟ لیکن کھا سکتے، حلال ہے۔ گھوڑا حلال ہے یا حرام؟ بولو بھائیو، حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں گھوڑا بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں، جیسے ہرن کھا سکتے ہیں، جیسے آپ دوسرے جانور نیل گائے وغیرہ کھا سکتے ہیں، ایسے ہی گھوڑا بھی ذبیحے کے طور پر حلال ہے۔ امام بخاری نے اس کو درج فرمایا، صحیح بخاری کتاب الذبائح 5510 نمبر کی حدیث میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راویہ کہتی ہیں، نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے آپ باحیات ہیں، ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے کھایا۔ پتہ کیا چلا؟ گھوڑا کھانے کے لیے، بولو حلال یا حرام؟ گھوڑا کھانے کے لیے حلال، لیکن کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر اس روشن خیال، اگر اس دانشور کے اپنے فتوے کے مطابق ہم عمل کریں گے جو یہ کہتا ہے اپنی محبوب چیز قربان کر دو بس اسی کا نام قربانی ہے، تو شاید وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے یا اس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ گھوڑا بڑا مہنگا، میں نے پالا، میں نے پوسا، میں نے کھلایا، کتنا خرچ کیا، بڑا محبوب، بڑا خوبصورت، سب سے عزیز ترین چیز ہے یہ، میں قربان کروں گا۔ لیکن بتاؤ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس طرح کے نعروں سے بچیے۔ قربانی خاص جانوروں کی ہے، انہی جانوروں کے دائرے میں رہیے۔ اب کچھ لوگ پوچھ رہے ہوں کہ مولانا ابھی تو پابندی آ گئی، مہاراشٹر میں تو ہم بڑے جانور کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں، آپ بکرا بکری میڈھا دمبا خرید سکتے ہو، لاؤ قربان کرو۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے ہاں سوال ہی کہاں ہوگا؟ آپ کے پاس اگر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ یہ جانور خرید سکو، صرف حصہ لینے کی آپ طاقت رکھتے تھے، آج مجبوری یہ ہے کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اگر آپ ان جانوروں کو لائیں گے اور اس طرح سے ذبح کریں گے تو ٹھیک ہے، بچائیے کرپشن اور فساد سے اپنے معاشرے کو۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ اس سے فتنہ بڑک سکتا ہے تو اس فتنے سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو انہی جانوروں کے دائرے میں رکھیے جو اور آپشنز کے طور پر اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے، مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ آپ پر پھر یہ عائد نہیں ہوتا، آپ سے سوال نہیں ہوگا اس کا کہ آپ نے حصہ لے کر کیوں نہیں فلاں جانور کو قربانی کی۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، بعض مسائل آئیں گے جو علماء کرام آپ کو بتائیں کہ آج میرا موضوع مسائل قربانی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ اپنے ماحول کو امن اور شانتی جہاں پر قائم ہے اس کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے آپ ذرا اپنی عقل کا بھی استعمال کریں۔ اسلام نے گنجائش رکھی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصود حقیقی کیا ہے، غرض و غایت اور مقصد۔
میں نے یہ شوشہ ابارا تھا اور یہی مکمل کر کے میں 5 منٹ میں اپنی جگہ لوں گا۔ میرے بھائی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اینی ون کین شیئر؟ قربانی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جی، تقوی کا حصول۔ جزاک اللہ خیرا۔ ایک بات کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اور وہی صحیح جواب ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر، ہم امت محمدیہ پر جو عبادات عائد فرمائی ہیں، جو فرائض ہمیں دیے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو یہ فرائض، یہ عبادات ہی مقصد نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لیا اور بس بہت مگن ہے، آپ نے روزے رکھ لیے رمضان کے اور بہت مگن ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے حج کر لیا اور بہت ایڈورٹیزمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، میں یہاں گیا، دیکھو میں احرام میں ہوں، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، دیکھو میں کنکری مار رہا ہوں، دیکھو میں مزدلفہ میں سویا ہوا ہوں، دیکھو میں عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں۔ اگر مقصود صرف یہی عبادتیں ہوتی تو بس کافی تھا کہ آپ نے انجام دے دیا، لیکن نہیں میرے بھائی۔ These are the sources to reach your goal۔ یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہے، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ قربانی، یہ تمام عبادتیں جو ہیں، صرف انہیں ہم انجام دے کر بڑی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ یہی ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کا سورس اور ذریعہ ہے۔ کیا ہے وہ مقصد؟ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا، ہم نے یہ انجام تو دیا ہے لیکن کس کے لیے؟ کیا وہ مقصد ہمیں مل رہا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کی مرضی۔ دلیل اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے جنریشن کو، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ عبادت کرو کس لیے؟ اللہ مقصد بتا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ عبادت کا حکم، مقصد اللہ بتا رہا ہے تقوی۔ ایسے ہی قربانی بھی ایثار اور طاعت کی ایک مثال ہے۔ صرف ہم نے ذبح کر دیا اور ہم مگن ہیں، اتنا مہنگا بکرا لے کر کے آئے، ہم پیپر میں دے دیا، ہم نے، ہمارے بکرے کا چرچا ہے، اب آخر قربانی اور کسے کہتے ہیں؟ نہیں، سن لو، اگر آپ نے یہ بکرا اس لیے خریدا ہے کہ آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ہو، آپ کا نام روشن ہو، آپ کا یہ مہنگا بکرا لوگوں کے زبان پر آ جائے، تو سن لو، آپ کے اس بکرے اور جانور کے مقابلے اس غریب کا آپ سے ہلکا بکرا بہتر ہے اللہ کی نظر میں، جس نے ایسی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی، جس نے اشتہار بازی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ کی منشا اور مرضی کو تلاش کرنے کے لیے جس نے اس جانور کو قربانی کے دن لٹایا، چھرا چلایا اور اللہ کا نام لے کر یہ قربانی فرمائی۔ اللہ کی قسم، اس کا یہ ہلکا پھلکا دانتا بکرا آپ کے اس فربا، موٹے، حسین و جمیل اور ایڈورٹائزڈ کیے ہوئے بکرے سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر مجھے کہنے دیا جائے کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کو نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ یہ خون، نہ یہ چمڑے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ بولو بھائیو، اللہ کو تقوی، ہمارے دل کا تقوی۔ اللہ نے فرمایا ہے، آپ سورہ حج سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 پڑھیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اسے کیا غرض؟ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے ان تمام ضروریات سے، ان کا خون بھی اسے نہیں پہنچتا، اسے اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کس مقصد کے لیے تم نے قربانی کی؟ کیا واقعی وہی مقصد جو ابراہیم کا تھا میڑھے کو ذبح کرتے ہوئے، وہی مقصد تمہارا بھی ہے؟ کیا نبی کی سنت ایز امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے کیا تمہارا بھی مقصد وہی ہے جو نبی نے ادا کیا تھا، جس کو اپنے سامنے رکھا تھا کہ اللہ خوش ہو جائے؟ اے امتیوں، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے قربانی کی خیر منانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کی حقیقت کو سمجھو۔ ہم یہ بکرا، میڈھا، دمبا جو ذبح کر رہے ہیں،
یہ جانور جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، ہم جو اس کی راہ میں اس کی قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی کرتے ہوئے گویا ہمارے دلوں میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ اللہ آج تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اے اللہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی تاریخ کو دہراتے ہوئے، اے اللہ میں یہ سنت محمدی ادا کر رہا ہوں، تاریخ ابراہیمی دہرا رہا ہوں۔ اے اللہ اگر وقت آ گیا کہ تیری راہ میں اپنی وراثت چھوڑ کر چلا جاؤں تو اے اللہ میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اے اللہ اگر تقاضا ہوا کہ تیرے دین کی خاطر میری جان بھی قربان ہو جائے تو اے اللہ کسی ابراہیم کی طرح اگر ہمیں ڈالا جانے لگا تو اے اللہ ہمیں کوئی دریغ نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر تیرے دین کے لیے ہمیں اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے اثاثے کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو اے اللہ یہ ہیچ ہے، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ یہ جذبہ اگر ہے تو آپ نے قربانی کی حقیقت سمجھ لیا، لیکن اگر یہ نہیں ہے، صرف نام و نمود کے لیے آپ نے ایک رسم ادا کرنے کے لیے قربانی کے بکرے خریدے اور آپ نے اس کی اشتہار بازی میں اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کو لگا دیا، تو میرے بھائیوں ایسے قربانی کی آپ خیر منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ میں یہیں پر رکتا ہوں، باتیں بہت کچھ ہیں لیکن کسی جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین یہ قربانی کا موسم جو آ رہا ہے، اللہ جو تو ہمیں توفیق دے رہا ہے بکرے، دمبے، میڈھے یا یہ جانور خریدنے کی، اے اللہ ہمیں ان جانوروں کو اسی جذبے سے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما جو جذبہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے قربانیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔